بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آداب شیخ سیریز میں خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اسپرچول یونیورسٹی پاکستان کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ خیر تو بات کرتے ہیں زندگی کے آداب کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روزمرہ کی معاشرتی زندگی میں آداب کو ہمیشہ ایک لازمی جز سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے آج مل کر جائزہ لیتے ہیں کہ ایک انسان کی پوری زندگی کی تعمیر دراصل کن ہستیوں کے ادب سے جڑی ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ کہوں تو انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ کون سی ہستی ہے جو انسان کو محض وقتی یا عارضی نہیں بلکہ بالکل ابدی کامیابی تک پہنچاتی ہے؟ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی ابدیت تک کے اس طویل سفر میں مختلف ہستیاں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور یقین جانیے یہ جاننا واقعی بہت دلچسپ ہے کہ ہماری ذات کے ارتقاء کا یہ سفر کن کن مراحل سے گزر کر اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم انسانی نشو نما اور اس رہنمائی کے پورے پروسیس کو دیکھیں تو اسے ایک بلندی کی جانب جاتی ہوئی سیڑھی کے طور پر تصور کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ سلسلہ ہمارے ظاہری اور جسمانی وجود سے شروع ہوتا ہے، پھر شعور اور فکری بیداری کی طرف بڑھتا ہے اور بالآخر ابدی اور روحانی بلندی پر جا کر پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس تمام تر سفر کے، اس پوری عمارت کے 3 سب سے نمایاں اور بنیادی ستون ہیں: پہلے والدین، پھر اساتذہ اور آخر میں شیخ کامل۔ تو اگر ہم انسانی ترقی کی اس بنیادی سیڑھی پر غور کریں تو والدین کا مقام اس قدر بلند اور محترم ہے، اتنا زیادہ کہ قرآن کریم میں ان کی بے پناہ جسمانی قربانیوں کے باعث انہیں لفظ اف تک کہنے سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہ ان کا ہمارے ظاہری وجود پر احسان ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو اساتذہ انسان کو زیور علم سے آراستہ کرتے ہیں، وہ ہمیں معاشرے میں جینا اور اچھے اور برے کی تمیز سکھاتے ہیں۔ بلا شبہ یہ دونوں ہستیاں ہماری زندگی میں بے پناہ عظیم اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن اس سیڑھی کے اگلے مرحلے کے بارے میں جو بات واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ بالکل اسی طرح جیسے ہمارے دور جدید کے تعلیمی نظام میں ایک سپروائزر یا نگران اعلیٰ ہوتا ہے تصوف اور طریقت کے وضع کردہ نظام میں شیخ کامل کا مقام بالکل ویسا ہی ہے۔ یہ وہ واحد ہستی ہے جو ایک طالب کو اعلیٰ انسانی اقدار اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ان بلندیوں تک لے کر جاتی ہے جہاں تک ایک عام رسائی بالکل بھی ممکن نہیں۔ اب یہاں سمجھنے والا سب سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ کی جو عظیم و شان کوششیں ہیں، ان کا فیض اور ان کی رہنمائی، یہ سب عموماً ہماری اس محدود اور دنیاوی حیات تک ہی محدود ہوتی ہیں، جبکہ شیخ کامل اپنی باطنی تعلیم، اپنی سخت روحانی تربیت اور تزکیہ نفس کی بدولت انسان کو اشرف المخلوقات کے حقیقی معیار تک لے کر آتا ہے۔ شیخ کے ذریعے حاصل ہونے والی یہ حیات کوئی محض ظاہری یا عارضی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حیات ابدی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی۔ چلیں اب ذرا اس قربانی کے دائرے کو تھوڑا اور وسیع کر کے دیکھتے ہیں۔ جس طرح والدین اور اساتذہ ایک بچے کی محض ظاہری بہتری کے لیے بے تحاشا مشقتیں اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر شیخ کامل ایک سالک کی روحانی تربیت کے لیے انتہائی کٹھن مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ معرفت باری تعالیٰ عطا کرنا ہو یا تزکیہ نفس کی مشکل منازل طے کروانا، وہ محض اپنا وقت ہی نہیں دیتا بلکہ اپنی پوری کی پوری روحانیت وقف کر دیتا ہے۔ وہ مرید کی اصلاح کے لیے اپنے اوپر باطنی تکلیفیں جھیلتا ہے تاکہ طالب کے قلب و باطن کی مکمل صفائی ہو سکے۔ اور یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ حقیقت مکتوبات امام ربانی کے اس شاندار حوالے سے بالکل شیشے کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ وہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نہایت گہرائی سے بیان فرماتے ہیں کہ مرید کی باطنی نجاستوں کو صاف کرنے والا اصل میں شیخ ہی ہے، جو بالکل اپنے قلب و روح سے مرید کے باطن کو صاف کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب بعض طالبوں کو توجہ دی جاتی ہے تو باطنی نجاستوں کو صاف کرتے ہوئے صاحب توجہ پر یعنی خود شیخ پر بھی وہ آلودگی اثر کرتی ہے اور اسے دیر تک مقدر رکھتی ہے۔ سوچیں ذرا، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک شیخ کامل طالب کی محض روحانی پاکیزگی کے لیے کیسی زبردست اور ناقابل بیان روحانی تکلیف خود اپنے اوپر لیتا ہے۔ آخر میں ہماری بس یہی ایک دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین، اساتذہ اور بالخصوص ان کامل روحانی رہنماؤں کا سچا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری فلاح اور ابدی کامیابی کے لیے اپنا ذاتی سکون تک قربان کر دیتے ہیں۔ تو آج اس پر ضرور غور کیجیے گا کہ کیا واقعی ہم ان عظیم ہستیوں کی بے لوث قربانیوں کا حق ان کے سچے ادب کے ذریعے ادا کر رہے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کو اسپرچول یونیورسٹی پاکستان کے تعاون سے پیش کی گئی۔ اللہ حافظ۔